وسلم۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مدرسہ عربیہ امدادیہ کے اس عظیم الشان جلسے دستار بندی میں آپ حضرات شریک ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے 100 بچوں کی پگڑی بدھے گی۔ کتنے بچوں کی؟ 100 بچے۔ بتائیے، ایک ایک مدرسے 100 بچے حافظ بنا رہے ہیں۔ 100 بچوں کے سروں پر جو ہے حفظ قرآن کی فراغت کی پگڑی بدھوا رہے ہیں۔ چپے چپے میں مدرسے پھیلے ہوئے پورے ہندوستان کے، ہر مدرسہ کہیں 100، کہیں 200، کہیں 50، کہیں 75۔ ماشاءاللہ جب دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، حفاظ قرآن کی پگڑیاں بدھ رہی ہیں۔ اتنے حافظ، اتنے حافظ۔ دوستو، یہ امت کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے؟ اس امت کا نام و نشان کیسے مٹ سکتا ہے جس میں اس امت کی کتاب کے یاد کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ میں پوری دنیا کے عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی انجیل کا حافظ لا کر دے دے، ایک بھی انجیل کا حافظ۔ انجیل کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے، بہت پتلی کتاب ہے، اور یاد کرنا بھی کوئی بہت اہم نہیں ہے۔ غلط سلط یاد کر لے تب بھی یاد بن جائے گی، اس لیے کہ انجیل خود ہی غلط سلط ہے۔ تو اب جو موجود ہے، تو اس غلط انجیل کو غلط طریقے سے بھی یاد کرنے والا پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہودیت جو اپنی سازشوں سے پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے، کہتے ہیں تم ساری دنیا کو پریشان کر لو، لیکن ایک توریت کا حافظ لا کر دے دو تو وہ لانے پر قادر نہیں ہے۔ اور الحمدللہ حضور کے دیوانے، حضور کی امت کے لوگ، ہم مسلمان اتنے زیادہ قرآن کے حافظ، اتنے زیادہ قرآن کے حافظ۔ ایک عالم تقریر کر رہے تھے، تقریر میں انہوں نے کہہ دیا جتنے حفاظ سے کھڑے ہو جائیں، آدھا مجمع کھڑا ہو گیا۔ ایک ایک جلسے میں اتنے قرآن کے حافظ ہیں۔ دوستو، یہ لاک ڈاؤن جب لگا تھا، یاد ہے نا لاک ڈاؤن؟ جب مسجد میں بھی نہیں جا پا رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے جلسے میں بیٹھیں گے، سوچ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر دین کو بدل دیا اور پھر اچھی کیفیت پیدا ہو گئی۔ خیر، لاک ڈاؤن لگا، دنیا کے سارے کام بند ہو گئے، سارے کام بند ہو گئے۔ جہاز نہیں چل رہا، ٹرین نہیں چل رہی، بس نہیں چل رہا، رکشہ نہیں چل رہا، سائیکل نہیں چل رہی ہے، حکومت کے آفس بند ہیں، سب اپنے گھروں میں چھپے ہوئے پڑے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر اس لاک ڈاؤن میں کوئی بند نہیں ہوا تو قرآن کریم کا حافظ ہونا بند نہیں ہوا، حافظ ہوتے رہے۔ لاک ڈاؤن لگا اور مدرسے بند ہوئے، طلبہ اپنے گھر میں ہو گئے، اور گھر ہی میں جو پڑھانے والے پڑھایا انہوں نے۔ اور جب لاک ڈاؤن لگا اور اس کے بعد کھلا تو کم سے کم 10-20 ہزار قرآن کے حافظ ہو گئے۔ دوستو، اس دین کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارا دشمن گالی دے گا، ہمارا دشمن سازش کرے گا، اور ہم حافظ بناتے رہیں گے، عالم بناتے رہیں گے، قاری بناتے رہیں گے، مفتی بناتے رہیں گے، مدرسے کھولتے رہیں گے، دین و اسلام کی لار دوڑاتے رہیں گے، تو دوستو کیا ہم مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمیں مٹانے کے لیے صدیوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں، صدیوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مٹانے والے خود ایسا مٹ گئے کہ نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہم آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔